اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم ٹی ڈی سی کی ٹیم کے ساتھ لنچ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوچا یہ کہ جناب طاہر عباسی صاحب جو سی ای او ہیں ٹی ڈی سی کے، ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں اور یہ پوچھیں کہ جو انتظامی امور ہیں اور باقی جو معاملات ہیں، چونکہ آپ سب کو دیکھتے ہیں، اور انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو مشکلات کہاں کہاں پہ پیش آتی ہیں اور کون کون سی چیزوں پہ آپ جو ہے وہ آپ کو اسپیشلی فنڈز جو ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی رائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ٹی ڈی سی کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکیں کہ ٹی ڈی سی پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے۔ جہاں تک اپنے فنڈز کی بات کی اور جو مشکلات کی بات کی آپ نے، تو دیکھیں یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس میں ہمارے پاس تقریباً 60% لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے۔ 60% رفلی یہ 1-2% اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ فکس نہیں ہے۔ تو 40% جو ہے ہمارے پاس پیڈ پیشنٹ ہے۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو تو آپ کا فری والا پیشنٹ ہے، اس نے تو کہیں نہیں جانا، کیونکہ اس کو میڈیسن بھی فری مل رہی ہیں، اس کو آپ کی کنسلٹیشن بھی فری مل رہی ہے، اس کے لیب سروسز بھی فری ہیں۔ تو اور پھر شوگر یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آج آپ کو زکام ہوا تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر آپ 10 سال بعد نہیں جائیں گے یا 5 سال بعد۔ تو یہ تو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کو جو ہے نا، اس کا کوئی کیور تو ہے نہیں فی الحال، آپ نے مینیج کرنا ہے، تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو مینیج کرنے کے لیے یہ تو جب تک انسان زندہ ہے تو اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اس نے تو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ٹی ڈی سی کے ساتھ پھر گزارنی ہے، یا اس طرح کے کسی بھی ہاسپٹل کے ساتھ جو اس کا فری ٹریٹمنٹ کر سکے۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے فنڈز کا، کہ ہم نے فنڈز کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور ہم نے سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے کہ جو ہمارا پیڈ پیشنٹ ہے اس کو ہم نے کیسے ریٹین کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو ٹی ڈی سی کے بارے میں بتایا کہ ٹی ڈی سی ایک فلاحی ادارہ ہے اور اس کا کوئی آنر نہیں ہے، یہ نان فار پروفٹ انڈر سیکشن 42 ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ کسی طرح کا بھی، پہلے تو بات ہے کہ ہم تو ڈیفیسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کل کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم پروفٹ میں چلے جاتے ہیں، تو وہ پروفٹ جو ہمارا جو ریونیو میں ملے گا وہ بھی الٹیمیٹلی واپس یا اس اسپتال کی فلاح کے لیے، یا وہ غریب جو لوگ ہیں جو نادار ہیں جو نہیں، ان کے علاج کے لیے خرچ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو ایک جو اس میں کمرشل ایسپیکٹ تو کوئی ہے نہیں، اس طرح کی کمرشل کوئی بھی جو ہے چیز تو اس کے اندر ہے نہیں۔ تو ہمارے لیے جو پیڈ پیشنٹ ہے اس کو ریٹین کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایک تو ٹی ڈی سی جیسے ٹی ڈی سی کے لیول کے جو دوسرے ہاسپٹل ہیں، جیسے شفا ہاسپٹل ہے یا قائد اعظم ہے یا دوسرے جو ہاسپٹل ہیں، ہم نے ان کو ایٹ پار نہیں رہنا، بلکہ اس سے ہم نے بہتر سروس دیں گے تو اسلام آباد سے بندہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ریل چیلنج ہے۔ نہیں، واقعی آپ کی بات درست ہے، چونکہ میں سیکنڈ ٹائم ہیئر، تو اگر مجھے ڈائبٹیز کا علاج اسلام آباد کے اندر یا راولپنڈی کے اندر ملے تو میں وہاں سے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ کیوں آؤں گا؟ جی، تو آپ کی بات یہ بڑی وزن والی بات ہے کہ آپ چیلنج کو آن بھی کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی بہادری کا کام ہے کہ اتنے دور جنگل میں منگل کرنا۔ پہلے تو یہاں پہ جب بھی یہاں سے گزرتے تھے جنگل ہی تھا، تو اب آپ نے یہ انیشیٹو لیا، آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں اس سوال نہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، اور یہاں پہ لوگ جب آتے ہیں تو یہاں پہ لوگ کوالٹی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہاں پہ جو جس طرح کا کمپریہنسو یہ سیٹ اپ ہے، جس طرح کا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر ہے، اور جس طرح کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے کسی اور ہاسپٹل کے اندر نہیں ہوتا۔ اسپیشلی صفائی کا بڑا انتظام ہے۔ جی، صفائی، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں۔ دیکھیں، یہ تو جو ہم مختلف کیمپس کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسکریننگ کیمپس ہم لگاتے ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مور دین 50% لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ اس ڈیزیز میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو
تو یہ جو ہے نا ایک مطلب اس طرح کا کام ہے کہ اس کے لیے نا آپ کو بہت ساری محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے جو سب سے ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں کے اندر کریٹ کریں۔ تو جو مختلف ہم کیمپس لگاتے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ عام بندے کا یہاں پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں نے دوائی کھا لی نا تو سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خالی دوائی کھا لینے سے جو ہے نا آپ کے مرض میں بہتری نہیں آئے گی، جب تک اس کو آپ پراپر مینج نہیں کریں گے، اس کو آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنی ایکسرسائز نہیں کریں گے۔ یہاں پہ تو اکثر لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ جو شوگر ہے وہ صرف چائے کے اندر ہے، نہیں، شوگر جو ہے وہ صرف چائے کے اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ چائے میں نے چینی نہیں لیتا، لیکن جب ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں تو وہ جو ہے نا 4 چپاتیاں اور 2 پلیٹ جو ہے چاول کی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں کہ وہ کتنی انٹیک ان کے شوگر کا کتنا زیادہ ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو مینج کریں گے پراپر طریقے سے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور پھر ہمارا سب سے بڑا جو مشن ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اس کے اندر، جیسے کہ میرے آفس میں بھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جیسے آپ اوبیسٹی کلینک کے بارے میں ہم بات ڈاکٹر حسنین آپ کو بریف کر رہے تھے اس کے اوپر، اور اس طرح جو باقی چیزیں ہیں ہم اس کو پراپر طریقے سے سارے جو ہے نا مریض کو ہم جو اس کی جو مینج کرتے ہیں۔ ایکسرسائز، ہیوی ایکسرسائز کتنی زیادہ ضروری ہے ڈائبیٹک لوگوں کے لیے؟ دیکھیں ایکسرسائز جو ہے وہ میرے خیال میں آپ کو 5 days a week اور منیمم 35 to 40 منٹ واک آپ کو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس سے جی بالکل مینج کر سکتے ہیں، جی بالکل اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ واک سلو، یا کئی لوگ چہل قدمی کو بھی واک سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو مطلب اگر تو آپ برسک واک کر سکتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے، لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے، جو اسپیشلی شوگر کے لوگوں کو پاؤں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور باقی، وہ جتنا مطلب کر سکتے ہیں اتنا ضرور کوشش تو کرنی چاہیے۔ جی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آپ ایک امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے ناظرین کو پیغام کوئی دیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو ناظرین کے لیے یہی ہے کہ TDC یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں جو جن کا مشن لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، ان کی مدد کریں، اور جتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنی ان کے لیے زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں وہ ضرور لائیں، اور تاکہ ہم ایک بہتر صحت مند زندگی کی طرف ہم لوگوں کو لے کے جا سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا عباسی صاحب کی جو گفتگو تھی، اس گفتگو میں 3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خالی چائے میں چینی چھوڑ دینے سے شوگر کم نہیں ہوتی، آپ کو کھانے پہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ میڈیکیشن جو ہے وہ لیتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایکسرسائز اس کا بھی دھیان دیں۔ اور تیسرا پوائنٹ، سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے یا آپ کے فٹس کا مسئلہ ہے ڈائبیٹک ہونے کی وجہ سے، آپ جتنی واک کر سکتے ہیں، جتنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، وہ اتنی تو کریں نا۔ یہ نہیں کہ آپ خود سے ہی ایک میک اپ مائنڈ بنا کے بیٹھ جائیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، مجھے پاؤں میں درد ہے یا مجھے یہ ہے۔ کوشش کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہمت مردہ مد خدا۔ انشاءاللہ آپ نہ صرف ڈائبٹیز کو مینج کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کو بھی اور کھانے کو بھی، کھانا کوئی ضروری نہیں اتنا کھایا جائے، تھوڑا کھانا بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔